أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. ولعنة الله على أعدائهم الملعونين من الأولين والآخرين. أما بعد، قال سبحانه وتعالى في القرآن المجيد وفرقان الحميد وقول الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في جنتي فادخلي في عبادي وادخلي جنتي تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے جس پروردگار نے سامت قرآن کو وہی فضیلت عطا کی جو ناطق قرآن کو عطا کی. اسی لیے نبی نے فرمایا انی تارکم فیکم ثقلین کتاب اللہ و عطرتی و اہل بیتی من تمسک بہ فلن حتی یرد علی الحوض. میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک میری کتاب، دوسری میری اہل بیت. جنہوں نے بھی ان دونوں سے تمسک کیا وہ میرے بعد کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے، اور جنہوں نے بھی ایک کو چھوڑ دیا وہ گمراہ ہو جائے گا، حتیٰ کہ یہ دونوں میرے پاس حوض کوثر پر پہنچ جائیں. تو اب سامت قرآن قرآن مجید ہے اور ناطق قرآن ایک نہیں 12 ہے. امام علی بھی ناطق قرآن ہے، امام حسن بھی ناطق قرآن ہے، امام حسین بھی ناطق قرآن ہے، امام زین العابدین بھی ناطق قرآن ہے، امام محمد باقر بھی ناطق قرآن ہے، امام جعفر صادق بھی ناطق قرآن ہے، امام موسیٰ کاظم بھی ناطق قرآن ہے، امام علی رضا بھی ناطق قرآن ہے، امام محمد تقی بھی ناطق قرآن ہے، امام علی نقی بھی ناطق قرآن ہے، امام حسن عسکری بھی ناطق قرآن ہے، امام مہدی بھی ناطق قرآن ہے. آج جو موضوع ہے اس سامت قرآن کے ساتھ جس ناطق قرآن کا ذکر کروں گا وہ امام حسین ہے. یعنی تمسک ایسا ہو کہ فقط زبان تلک یہ نہ ہو کہ قرآن مجید کی تلاوت کریں، زبان تلک یہ نہ ہو کہ حسین حسین کریں. جب تمہاری روح قبض ہو جائے اور فرشتے تم سے سوال کریں من کتابوں کا تو کہو قرآن و کتابی، اور جب سوال کریں من اماموں کا تو کہو الحسین امام. تسعۃ معصومین من اولاد الحسین امامی. تو یہ تمسک ہونا چاہیے، فقط زبان کا لک لکا کافی نہیں. اور اس سامت قرآن اور ناطق قرآن پر گفتگو کرنے سے پہلے میں ناطق قرآن کا شجرہ بتاؤں کہ حسین کا شجرہ کیا ہے. حسین کا نانا وہ ہے جسے کبھی قرآن نے مسمل کہا
کبھی مدثر کہا، کبھی یاسین کہا، کبھی طٰہٰ کہا. اور یہ رسول جس کے پاؤں خدا کو اتنے اچھے لگتے تھے، جب بھی یہ جس شہر کی گلیوں میں چلتا تھا خدا اس شہر کی گلیوں کی قسمیں اٹھاتا. اس نبی کے ہاتھ خدا کو اتنے اچھے لگتے تھے، یہ ہاتھوں سے جب کفار کو پتھر مارتا تھا تو خدا کہتا تھا اے حبیب تم ان کو پتھر نہیں مارتے، میں خدا ان کو پتھر مارتا ہوں. یہ تمہارے ہاتھ نہیں ہے، مجھ خدا کے ہاتھ ہے. اور جب رسول کے کندھے پر حسن اور حسین سوار ہوتے، رسول کی زلفوں کو پکڑتے اور رسول سواری بن کر حسن اور حسین کی سواری بن کر چلتے، تو خدا ان زلفوں کی قرآن میں قسمیں اٹھائی. خدا کو اسی پسند آئی، کہا کہ یہ نبی جو بھی کلام کرتا ہے وہ اس کا کلام نہیں ہمارا کلام ہے، جو اس کی زبان ہے وہ ہماری زبان ہے. جو اس کا کلام ہے وہ ہمارا کلام ہے، جو اس کی زبان ہے وہ ہماری زبان ہے، جو یہ بولتا ہے وہ ہم بولتے ہیں. اور پھر اس حسین کی والدہ کی کیا فضیلت ہے، جو ام الحسن ہے، ام الحسین ہے، ام الکتاب ہے، ام الابرار ہے، ام ابیہا. آدم سے لے کے خاتم تک جتنے بھی نبی آئے، کسی نبی نے یہ نہیں کہا فلانۃ ام ابیہا، فقط نبی نے کہا فاطمہ ام ابیہا. سیدہ کے در کی وہ فضیلت ہے. جب سردار ملائکہ بھی اس کے دروازے پہ آتا ہے تو درود و سلام پڑھتا ہے، اور جب جاتا ہے تب بھی درود و سلام کہتا ہے. تب تو شاعر نے یہ کہا تھا کہ در زہرا پر سردار ملائکہ سلام کہتے ہیں. در زہرا پر سردار ملائکہ سلام کہتے ہیں. ارے یہ تو چھوٹی بات ہے، خود سردار انبیاء آ کر سلام کہتے ہیں. جب بھی سردار ملائکہ آتے درود و سلام کہتے، اور جب جاتے تو درود و سلام کہتے. بلکہ سردار انبیاء بھی آتے درود و سلام کہتے. بلکہ کئی مہینے در زہرا پر کھڑے ہو کر انما یرید اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے. اس سے بڑھ کر کہوں کہ جب بھی کسی غزوے یا جنگ پر جاتے تو سب سے پہلے در زہرا پر آتے، رخصت لیتے، اور جب واپس آتے تو سب سے پہلے در زہرا پر آتے. یہ سیدہ کی فضیلت ہے. اور امام حسین علیہ السلام کا والد کون ہے؟ وہ والد جو فاتح بدر ہے، فاتح احد ہے، فاتح خندق ہے، فاتح خیبر ہے، فاتح علی کی بدر کی فتح بھی تھی، علی کی احد کی فتح بھی تھی، علی کی خیبر کی فتح بھی تھی، علی کی خندق کی فتح بھی تھی. لیکن اب علی نے ادھر نہیں کہا کہ میں کامیاب ہو گیا، میں فاتح ہو گیا. لیکن جب مسجد کے محراب میں آیا تو علی نے کہا آج علی کامیاب ہو گیا. اور آج جو فتح علی کو حاصل ہوئی ہے وہ کسی جنگ کے میدان میں نہیں ہوئی، مسجد کے محراب میں ہوئی. اور امام حسین علیہ السلام کے بھائی کون ہیں؟ بھائی حسن، جس حسن کی ایک صلح نے 1000 جنگوں سے بھی زیادہ کام کر دیا. وہ حسن جس کی آمد کا مہینہ خدا نے اپنا مہینہ رکھا، اور اس سامت اس ناطق قرآن کی آمد بھی اسی مہینے میں ہوئی جس مہینے میں سامت قرآن کی آمد ہوئی. قرآن کا نزول بھی ماہ رمضان میں ہوا، اور امام حسن کا نزول بھی ماہ رمضان میں. اگر قرآن کی آیتوں سے حسین کو نکالا جائے تو قرآن کی آیتیں ادھوری رہ جاتی ہیں، کبھی بھی کامل نہیں رہتی. اگر حسین پنتن پاک کے ساتھ آیت تطہیر میں نہ آتے تو آیت انما یرید اللہ
لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کی آیت ادھوری رہ جاتی، کبھی بھی کامل نہ ہوتی۔ اگر حسین پنتن کے ساتھ مباہلے میں نہ آتے تو آیت مباہلہ فقل تعالوا ندعو ابنانا وابناکم ونسانا ونساکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین کی آیت ادھوری رہ جاتی، کبھی بھی کامل نہ ہوتی۔ اگر حسین باوز بلند صلوات اگر حسین پنتن پاک کے ساتھ روزہ نہ رکھتے تو آیت وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیَتِیمًا وَأَسِیرًا کی آیت ہمیشہ ناقص رہتی، کبھی بھی کامل نہ ہوتی۔ اگر حسین ان 12 اماموں میں سے ایک امام نہ ہوتے تو آیت یوم ندعو کل اناس بے امام ہم کی آیت ادھوری رہ جاتی، کبھی بھی کامل نہ ہوتی۔ اگر حسین ان 12 اماموں میں سے امام مبین نہ ہوتے تو آیت وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْسَنَهُ بے امام مبین کی آیت ادھوری رہ جاتی، کبھی کامل نہ ہوتی۔ اگر حسین کی اطاعت ان 12 اماموں کی طرح واجب نہ ہوتی تو آیت وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنکُم کی آیت ادھوری رہ جاتی، کبھی بھی کامل نہ ہوتی۔ اگر حسین کی ولایت ان 12 اماموں کی طرح واجب نہ ہوتی تو آیت ولایت انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون کی آیت ادھوری رہ جاتی، کبھی بھی کامل نہ ہوتی۔ اگر حسین ان 12 اماموں کی طرح خدا کی نعمت عظمی نہ ہوتے تو آیت اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم کی آیت ادھوری رہ جاتی، کبھی بھی کامل نہ ہوتی۔ بلکہ میں جملہ کہوں کہ قرآن میں جتنی بھی آیت پنتن پاک کی فضیلت میں ہیں، اگر ان میں سے امام حسین کو نکالا جائے تو یہ تمام آیتیں ادھوری رہ جاتی ہیں، کامل نہیں ہوتی۔ یہ ہے حسین، اور حسین کی قرآن سے محبت کیا ہے؟ توجہ ہے نا؟ حسین کی قرآن سے محبت کیا ہے؟ محبت میں پہلا درجہ ہے انس کا۔ آپ نے کسی چیز کو دیکھا، آپ کو اچھی لگ گئی، انس ہو گیا، انس بڑھا تو الفت میں تبدیل ہو گیا۔ دوسرا درجہ ہے الفت کا۔ تیسرا درجہ ہے محبت کا، جب الفت بڑھی تو محبت میں تبدیل ہو گئی، اور محبت چوتھا درجہ ہے مودت کا، اور محبت جب آداب کے سانچے میں ڈھلی تو مودت بن گئی۔ اسی لئے تو خدا نے کہا تھا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، یعنی محبت جب آداب کے سانچے میں ڈل جائے تو مودت بن جاتی ہے۔ اب پتا چلا کہ محبت مودت ادب والے کرتے ہیں، بے ادب نہیں کرتے۔ مودت ادب والے کرتے ہیں، کبھی بھی بے ادب نہیں کرتے۔ جب محبت آداب کے سانچے میں ڈل گئی تو مودت بن گئی، اور مودت جب اپنا نقطہ عروج کو پہنچی تو عشق بن گیا۔ پانچواں درجہ عشق کا۔ تو اب دیکھیں کہ حسین نے قرآن سے فقط انس نہیں کیا، حسین نے فقط قرآن سے الفت نہیں کی، حسین نے قرآن سے فقط محبت نہیں کی، حسین نے قرآن سے فقط مودت نہیں کی، بلکہ حسین نے قرآن سے عشق کیا ہے۔ ایسا عشق کیا کہ گردن دھڑ سے جدا ہو گئی، سر تن سے جدا ہو گیا، سر نو کے سینہ پر تھا، پھر بھی حسین قرآن سورہ کہف کی آیتیں تلاوت کر کے یہ بتا رہا تھا کہ حسین کل بھی قرآن سے جدا نہیں تھا، حسین آج بھی قرآن سے جدا نہیں ہے۔
قیامت کے دن شکایت کریں گے۔ ایک عالم شکایت کرے گا کہ یا اللہ میں نے ان تلک احکام پہنچائے گاؤں والوں کی طرف، شہر والوں کی طرف احکام پہنچائے، لیکن انہوں نے عمل نہیں کیا۔ یہ عام عالم قیامت میں شکایت کر رہا ہے، اور حسین وہ ہے جس کے در پر لاکھوں اور کروڑوں عالم جھکتے ہیں۔ یہ عالم فقط اپنے گاؤں کی یا اپنے گھر والوں کی شکایت کرے گا، حسین فقط گاؤں والوں کی قیامت میں شکایت نہیں کرے گا، فقط شہر والوں کی نہیں، بلکہ حسین پوری امت کی شکایت کرے گا، یا اللہ تیری میں امت نے مجھے چھوڑ دیا۔ اسی طرح قرآن، دوسرا ہے قرآن بھی شکایت کرے گا۔ قرآن، جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہ ہو اس گھر والوں کی قرآن قیامت میں شکایت کرے گا۔ اس سے بڑھ کر آپ قرآن کی آیتیں پڑھیں تو قرآن کی آیتیں بتاتی ہیں کہ قرآن قیامت کے دن کہے گا یا اللہ اس تیری امت نے مجھے چھوڑ دیا، تو سامت قرآن کو بھی امت نے چھوڑ دیا، ناطق قرآن کو بھی چھوڑ دیا، اس لیے تو آج در در کے دھکے کھا رہے ہیں۔ باوز بلندر صلی اللہ۔ اگر قرآن تمام قصوں کا سردار ہے تو امام حسین تمام شہیدوں کا سردار ہے۔ اگر قرآن عدل کا ترازو ہے تو حسین عادلوں کا امام ہے۔ اگر قرآن پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے تو حسین پرہیزگاروں اور متقیوں کا امام ہے۔ اگر قرآن بلندی ہے تو حسین ایسی بلندی ہے جس بلندی کے اوپر کوئی بلندی نہیں۔ اگر قرآن بلندی ہے تو حسین ایسی بلندی ہے جس بلندی کے اوپر کوئی بلندی نہیں۔ اگر قرآن عین الیقین ہے تو حسین حق الیقین ہے۔ اگر قرآن عین الیقین ہے تو حسین حق الیقین ہے۔ اگر قرآن عام گناہگاروں کی شفاعت کرنے والا ہے تو حسین حور جیسے گناہگاروں کی شفاعت کرنے والا ہے۔ اگر قرآن کا ذکر شفا ہے تو حسین کی مٹی میں شفا ہے۔ اگر قرآن کا ذکر شفا ہے تو حسین کی مٹی میں شفا ہے۔ اگر قرآن مینار حکمت ہے تو حسین حکمت کا ترازو ہے۔ اگر قرآن مینار حکمت ہے تو حسین حکمت کا ترازو ہے۔ اگر قرآن نیکی کا حکم دیتا ہے تو حسین نیکی کا حکم بھی دیتا ہے اور امر بالمعروف کا کربلا میں دفاع بھی کرتا ہے۔ قرآن نیکی کا حکم دیتا ہے فقط، حسین نیکی کا حکم بھی دیتا ہے اور حسین کربلا میں نیکی کا دفاع بھی کرتا ہے۔ اگر قرآن نجات ہے تو حسین سفینہ نجات ہے۔ اگر قرآن نجات ہے تو حسین سفینہ نجات ہے۔ اگر قرآن ہدایت ہے تو حسین ہر زمانے کے لیے چراغ ہدایت ہے۔ اگر قرآن ہدایت ہے تو حسین ہر زمانے کے لیے چراغ ہدایت ہے۔ اگر قرآن نجات کا علم ہے تو حسین حامل لوائے حمد ہے۔ اگر قرآن نور مبین ہے تو حسین امام مبین ہے۔ اگر قرآن نور مبین ہے تو حسین امام مبین ہے۔ اگر قرآن کتاب مبارک ہے تو حسین اسم مبارک ہے۔ اگر قرآن کتاب مبارک ہے تو حسین اسم مبارک ہے۔ اگر 1400 سال سے قرآن کے ذکر کو کوئی مٹا نہ سکا تو حسین کے ذکر کو بھی 1400 سال سے کوئی مٹا نہ سکا۔ یزید ابن زیاد مٹ گئے، حسین کا ذکر نہیں مٹا۔ اگر قرآن کتاب عزیز ہے تو حسین برادر عزیز ہے۔ اگر قرآن
کتاب عزیز ہے تو حسین برادر عزیز ہے. اگر قرآن کے پڑھنے سے گرا ہوتا ہے تو حسین کے ذکر سے گرا ہوتا ہے. عزاداروں، اتنی حسین کی فضیلتیں ہیں. حسین کی مجلس کی وہ فضیلت ہے جب مجلس عزا کی جاتی ہے تو بیمار شام امام سجاد علیہ السلام مجلس میں آ جاتے. امام مجلس میں سامنے نہیں بیٹھتے، امام مجلس میں درمیان میں نہیں بیٹھتے. امام وہاں بیٹھتے ہیں جہاں مومنوں کی نالینیں پڑی ہوتی ہیں. مولا سے پوچھے مولا آپ آگے کیوں نہیں بیٹھتے؟ آگے جگہ ہے. مولا درمیان میں جگہ ہے. مولا کہیں گے میں آگے کیسے بیٹھوں؟ آگے میری ماں فاطمہ بیٹھی ہوئی ہے. آگے میں کیسے بیٹھوں؟ آگے میری ماں فاطمہ بیٹھی ہوئی ہے. درمیان میں کیسے بیٹھوں؟ درمیان میں میری پھپھی زینب بیٹھی ہوئی ہے. عزاداروں، جب مجلس عزا بتا ہوتا مجلس میں مومنین گریا کرتے ہیں، گرے کی آوازیں بلند ہوتی ہیں. امام سجاد اپنا امامہ اتار دیتے ہیں، اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کرتے ہیں اور بلند کر کے فرماتے ہیں یا اللہ یہ جتنے بھی مومنین بیٹھے ہوئے یا اللہ ان کی مغفرت فرمایا، یا اللہ ان کی مغفرت فرمایا. میرے مولا انہوں نے میرے اکبر کے کلیجے میں بنچھی بچتے تو نہیں دیکھا. یہ زاروں قطار ہو رہے ہیں. انہوں نے میرے بابا حسین کو گھوڑے سے گرتے تو نہیں دیکھا تھا، انہوں نے عباس کے بازو کٹتے تو نہیں دیکھے تھے، انہوں نے سکینہ کو تماچے لگتے تو نہیں دیکھے تھے، انہوں نے زینب کی چادر لٹتے تو نہیں دیکھی تھی، انہوں نے زینب کو دربار شام اور دربار ابن زیاد میں ننگے سر تو نہیں دیکھا تھا. عزاداران امام مظلوم، میرے مولا حسین کو پرسا دینے والوں، آج چند مسائل مولا حسین علیہ السلام کی پڑھتے ہیں. آقا حسین کے مدینے کے مسائل کیا ہیں؟ مدینے میں بڑی مصیبتیں آئیں، مدینے میں آقا حسین پر بڑی مصیبتیں آئیں. بھائی کی قبر کو چھوڑا، نانے کے روزے کو چھوڑا، ماں کی قبر کو الوداع کہا. عزاداروں، جب حسین بھائی حسن کی قبر پر آئے کہا بھائی حسن اگر تم زندہ ہوتے آج رات کے وقت مجھے مدینے سے یوں نکالا نہ جاتا، میری بہنوں کو مدینے سے رات کے وقت یوں نکالا نہ جاتا. بھائی حسن اگر تم زندہ ہوتے تو مجھے مکے میں حج کرنے دیا جاتا، میں بغیر حج کے مکے سے نہ نکلتا. بھائی حسین تم کربلا میں ہوتے تو میں 3 دن کا بھوکا پیاسا نہ مارا جاتا. عزاداران امام مظلوم نانا رسول کی قبر پہ آئے، کہا نانا رسول آج تمہارا مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، مدینے والے رہنے نہیں دیتے. آقا میں تمہارا شہر چھوڑ کر جا رہا ہوں، میں تمہارا روزہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، تمہاری قبر چھوڑ کے جا رہا ہوں، تمہاری زیارت حسین کو اب نصیب نہیں ہوگی. آقا میرے مولا میرے نانا تمہاری زیارت کے بغیر حسین کیسے زندہ رہے گا؟ عزاداران امام مظلوم، آقا حسین بھائی حسن کی قبر پہ آیا، اپنے آپ کو نہیں گرایا،
نانا رسول کی قبر پہ آیا، اپنے آپ کو نہیں گرایا، لیکن جب ماں زہرا کی قبر پہ آیا حسین نے اپنے آپ کو قبر پر گرا دیا۔ یہ تھے مدینے کے مسائل۔ کربلا کے کیا مسائل ہیں؟ عزادارو، کربلا کے مسائب سنو گے، حسین پر کیا مسائب آئے تھے۔ عزادارو، جب علی اکبر نہ رہے، عباس نہ رہے، قاسم نہ رہے، راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ حسین کبھی میمنہ پر حملہ کرتے، کبھی میسرا پر حملہ کرتے، کبھی قلب لشکر پر حملہ کرتے اور یزیدیوں کو دور تلک بھگا دیتے۔ میں سمجھا کہ حسین تو بہت کمزور ہو چکے ہوں گے، حسین کے تو بیٹے بھی نہ رہے، حسین کا تو علی اکبر بھی نہ رہا، عباس بھی نہ رہا، اب حسین بہت ضعیف ہو چکے ہیں، کیسے جنگ کریں گے؟ لیکن میں نے دیکھا کہ حسین کربلا میں کبھی ایک گروہ پر حملہ کرتے اور کہتے تم نے میرے علی اکبر کو مارا ہے، آؤ مجھ سے لڑو، تم نے میرے قاسم کو مارا ہے، آؤ مجھ سے لڑو، تم نے میرے علی اصغر کو مارا ہے۔ عزادارو، یہ مسائل تھے کربلا کے۔ لیکن کوفے کے کیا مسائل ہیں؟ کوفے کے مسائل، جب یہ قافلہ کوفے میں ابن زیاد کی دربار میں پہنچا، اس ملعون نے بے ادبی کی۔ کون سی بے ادبی؟ امام حسین علیہ السلام کا سر منگوا کر تشت میں رکھا اور اس نے وہ بے ادبی کی کہ امام حسین کے سر کو اس ملعون نے تخت پر نہیں رکھا، تخت کے نیچے رکھ دیا اور کہا کہ آج کوئی شیعہ ہوتا میں اسے اس کے امام کا یہ حال دکھاتا۔ کسی نے کہا مختار ہے۔ عزادارو، جب مختار آیا تو مختار اس ملعون نے بے ادبی کی، وہ تخت کے نیچے جو تشت پڑا تھا اس ملعون نے وہ تشت اٹھایا اور مختار کو کہا مختار اسے پہچانتے ہو؟ مختار نے کہا میں نہیں پہچانتا، اس کے تو ہونٹوں پہ بھی خون لگا ہوا ہے، اس کے تو چہرے پہ بھی خون لگا ہوا ہے، اس کے سر کے بالوں پر بھی خون لگا ہوا ہے۔ عزادارو، جب خون کا صاف کرنا تھا، خون صاف ہوا، مختار تڑپ گیا، کہا ملعون تیری نجس سربار اور میرے مولا کا پاک سر۔ مختار نے کیا کیا؟ ایک تلوار، ایک سپاہی سے تلوار اٹھائی اور اس سپاہی سے تلوار لی اور جنگ کا ارادہ کیا۔ پیچھے سے سید سجاد کی آواز آئی، چچا مختار جنگ نہ کرنا، میرے ساتھ زینب آئی ہوئی ہے، میرے ساتھ ام کلثوم آئی ہوئی ہے۔ اللہ لعنت اللہ قوم ظالم۔